السلام علیکم۔ اسلامی قصے چینل کے ویورز کو اپنے چینل میں ویلکم کہتی ہوں۔ جی تو ویورز، آج کی انتہائی انٹرسٹنگ سٹوری سننے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرتے چلیں۔ بلعم بعورہ دراصل ایک عالم، عابد اور زاہد تھا۔ وہ کس طرح سے ایک فاسق بنا اور کون سے نبی کو اپنی قوم کے کس گناہ کی وجہ سے شکست سے دوچار ہونا پڑا، ان دونوں سوالات کے جوابات آج کی ویڈیو میں آپ کو ملیں گے۔ جی تو ویورز، دراصل بلعم بعورہ اسم اعظم کا علم رکھتا تھا اور اپنی روحانیت کی وجہ سے وہ عرش اعظم کو بھی دیکھ لیتا۔ اس کے علاوہ مستجاب الدعوات تھا، یعنی اس کی تمام دعائیں قبول ہوتی تھیں۔ اس کے شاگردوں کی تعداد کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کے شاگردوں کی دعوتوں کی تعداد ہی 12,000 تھی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا لشکر لے کر قوم جبارین پر حملے کے لیے روانہ ہوئے تو اس کی قوم اس کے پاس گھبرائی ہوئی آئی اور گڑ گڑا کر رونے لگی اور کہنے لگی، چونکہ آپ کی ہر دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شکست ہو۔ پہلے تو اس عالم نے اپنی قوم کو بہت سمجھایا کہ اس غلط کام سے رکے رہیں، لیکن پھر بعد میں اس نے کہا کہ میں استخارہ کرنے کے بعد ہی کوئی فیصلہ کروں گا۔ استخارہ کرنے کے بعد اس کو جب ہاں یا نہ کی کوئی علامت نہ ملی تو اس نے استخارہ کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ اس کی قوم نے ہار نہ مانی اور اسے لالچ دیا کہ اسے بہت سا سونا، چاندی اور زیورات دیں گے۔ بلعم بعورہ بالآخر ان کے لالچ میں آ گیا اور اپنے گھوڑے، یا بعض روایات میں ہے کہ گدھے پر سوار ہو کر پہاڑ کی طرف جس کا نام اسبان تھا روانہ ہو گیا۔ اس کا گھوڑا اس کی لاکھ کوشش کے باوجود بھی آگے نہیں بڑھ رہا تھا۔ جب بلعم بعورہ نے اپنا گھوڑا جبراً چلانا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے گھوڑے کو قوت گویائی عطا فرما دی۔ اس نے کہا، افسوس، تو کہاں اور کدھر جا رہا ہے؟ دیکھ، میرے آگے فرشتے ہیں جو تیرا راستہ روک رہے ہیں اور مجھے پیچھے دھکیل رہے ہیں۔ اے بلعم، تیرا برا ہو، کیا تو اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جماعت پر لعنت کرے گا؟ بلعم بعورہ کو اپنے جانور کی یہ تقریر نے ذرا متاثر نہ کیا اور وہ ایک اسبان نامی پہاڑ پر چڑھ گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف دعا کرنے لگا۔ لیکن اللہ کی قدرت دیکھیے کہ جب وہ حضرت موسیٰ کے لیے بد دعا کرتا تو اس کی زبان سے اپنی ہی قوم کے لیے بد دعا نکل پڑتی۔ اس کی قوم بہت حیران ہوئی۔ وہ کہنے لگا، میں بولتا کچھ اور ہوں اور زبان سے نکلتا ہی کچھ اور ہے، اور اس کی زبان سینے تک لٹک گئی۔ اس نے اپنی قوم سے کہا کہ اب میری دعا قبول نہیں ہو سکتی، لیکن میں تمہیں ایک تدبیر بتاتا ہوں۔ تم ہزاروں خوبصورت دوشیزاؤں کو بہترین پوشاک اور زیورات پہنا کر حضرت موسیٰ کے لشکر میں بھیج دو۔ جب کوئی حضرت موسیٰ کی قوم سے ان کے ساتھ زنا کرے گا تو لشکر سے فرشتے واپس چلے جائیں گے۔ اس طرح سے حضرت موسیٰ کو شکست ہوگی۔ ہوا بھی اسی طرح۔ ان خوبصورت دوشیزاؤں میں سے ایک دوشیزہ پر ایک رئیس فریفتہ ہو گیا اور اپنی گود میں اسے اٹھا کر حضرت موسیٰ کے پاس آ گیا اور پوچھنے لگا کہ یہ حلال ہے یا حرام؟ حضرت موسیٰ نے کہا یہ حرام ہے، لیکن حضرت موسیٰ کے منع کرنے کے باوجود بھی اس نے زنا کر لیا۔ اس گناہ کی نحوست سے طاعون کی بیماری پھیل گئی اور گھنٹے بھر میں 70,000 لوگ قتل ہو گئے۔ روایات میں ہے کہ بعد میں آنے والے نبیوں نے اللہ سے پوچھا کہ یا اللہ، آپ نے بلعم بن بعورہ کو یہ سزا کیوں دی؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا، اس نے کبھی میرا شکر ادا نہیں کیا۔ تو معلوم پڑتا ہے کہ زنا اور شکر نہ ادا کرنے سے زوال آتا ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرتے چلیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔